سکتا ہے۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ان لوگوں کو ایک نہیں بار بار مواقع ملے ہیں، نہ انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے کچھ کیا، نہ انہوں نے عافیہ کی رہائی کے لیے کچھ کیا، نہ انہوں نے آئین کے مطابق سودی نظام کے خاتمے کے لیے کچھ کیا، بلکہ انہوں نے ہر مرحلے پر مل کر، سب نے مل کر آئی ایم ایف کے قوانین اور ایف اے ٹی ایف کے قوانین پر ٹپے لگائے ہیں۔ انہوں نے مل کر اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا، ان کے مرضی کے آدمی کو یہاں پر اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا، خارجہ بنیاد پر، خارجہ محاذ پر پاکستان کو تنہا کیا۔ کیا ہماری حکومتوں کا اس کے علاوہ کچھ کام ہے مانگنے کے علاوہ؟ ابھی سعودی عرب گئے ہیں مانگنے کے لیے، ابھی چائنا گیا ہے مانگنے کے لیے، ابھی دبئی گئے ہیں مانگنے کے لیے، ابھی امریکہ گئے ہیں مانگنے کے لیے۔ ہم دینے والے کب بنیں گے؟ اور اب تو ہمارا کوئی وزیر یا وزیر اعظم باہر جاتے کوئی استقبال کرنے بھی ایئرپورٹ نہیں آتا ہے۔ مانگنے والے کا کون احترام کرتا ہے؟ یہ تو خود جناب شہباز شریف نے کہا تھا کہ بغیر کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تو اس قوم کو اس حد تک لایا کس نے؟ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے، اور ان سب کو سپورٹ حاصل ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، جو انجوائے کر رہا ہے۔ یہ سیاسی کھلونے ہیں اور چابی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے آج میں تمام سیاسی پارٹیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہو، تو پھر یہاں فرد کی بجائے، خاندانوں کی بجائے، پھر آئین کی حکمرانی چاہیے۔ جماعت اسلامی یقین رکھتی ہے کہ سول بالادستی کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آؤ مل کر اس پر ایک نیا عمرانی معاہدہ کرے، نیو سوشل کنٹریکٹ کی طرف جائیں کہ پاکستان میں سویلین بالادستی اور آئین کے بالادستی کس طرح قائم کی جائے۔ یہ ضروری ہے کہ الیکشن ہو، لیکن الیکشن سے پہلے الیکشن ریفارم ضروری ہے۔ ان حالات میں اگر الیکشن ہو بھی گیا، الیکشن ریفارمز کے بغیر کوئی اس کے نتائج تسلیم نہیں کرے گا۔ ماضی کی طرح الیکشن متنازع ہوگا، کوئی حکومت نہیں چلے گی، کوئی اسمبلی نہیں چلے گی۔ مجھے یاد ہے کہ 2018 سے قبل خود پی ٹی آئی کا یہی مطالبہ تھا کہ ہم الیکشن ریفارمز چاہتے ہیں، لیکن جب ان کو حکومت ملی تو ایک دن کے لیے بھی پھر انہوں نے ریفارمز کی بات نہیں کی۔ ہم چاہتے ہیں الیکشن خود مختار ہو، الیکشن کمیشن مالی لحاظ سے بھی، انتظامی لحاظ سے بھی وہ کسی کے دباؤ میں نہ آئے، وہ کسی سے مانگنے والا ادارہ نہ ہو۔ اب تو ہر روز میں الیکشن کمیشن کا سٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں کہ ہمیں پیسہ نہیں ملا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرح یہ بھی ایک باوقار، خود مختار، مالی لحاظ سے اور انتظامی لحاظ سے ادارہ بن جائے، تاکہ الیکشن کے دوران یہ کسی کے دباؤ میں نہ ہو، یرغمال نہ ہو۔ اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا ہے اور 22 کروڑ عوام کے سامنے پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے، ہم سیاست میں انوالو نہیں رہیں گے، ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا میکینزم کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب یہ سیاسی لیڈروں کی ذمہ داری ہے، تمام پولیٹیکل لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ باہم مل کر اسٹیبلشمنٹ کو کیسے غیر جانبدار رکھا جائے، اس کا ایک میکینزم بنایا جائے۔ اس کے لیے قانون سازی ہو، ضروری ہو تو کرنا چاہیے۔
इसलिए कि कल यही सड़कें थीं जिस पर नवाज शरीफ साहब यही बात कर रहे थे कि मुझे क्यों निकाला। आज वही सड़कें इमरान खान साहब कहते हैं मुझे क्यों निकाला, और चंद दिन बाद आप देखेंगे शहबाज शरीफ साहब यही नारा लगाएंगे कि मुझे क्यों निकाला। तो इस रोने धोने की बजाय ये अच्छा नहीं है कि आज बैठकर एक अपॉर्चुनिटी है सियासतदानों के साथ कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने खुद ऐलान किया है कि हम गैर जानिबदार रहेंगे, और इसी में इस्टेब्लिशमेंट के लिए इज्जत का रास्ता है, वरना कोयले की दुकान पे जितना देर आप बैठेंगे दागदार रहेंगे। आप ये भी चाहते हैं कि कोई हमें डिस्कस ना करे, आप ये भी चाहते हैं कि कोई हमें सियासी जलसों में हम पे कोई बात ना करे, तो फिर रास्ता यही है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी पार्टी का ना हो, वो सबका हो। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आजाद हो, सबका हो। हम चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किसी एक पार्टी के पल्ले में अपना वजन न डाले। सियासत करना सियासतदानों का काम है। अगर कोई सियासतदान गलत है, अवाम खुद उसका एहतसाब करेंगे। इलेक्शन कमीशन आजाद हो, वो भी कभी एक तरफ और कभी दूसरे तरफ उसका झुकाव ना हो। तो ये अदारे आजाद रहेंगे तो मुल्क मुस्तहकम होगा। मैं इस मरहले में तुर्की में जो धमाका हुआ है, पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है और उसमें कई लोग शहीद हो गए हैं, पूरी कौम की तरफ से हम तुर्की की हुकूमत के साथ, तैयब अर्दोगान के साथ अपने हमदर्दी का इजहार करते हैं, और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की जज्बात और एहसासात अपनी तुर्किया के भाइयों के साथ है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी पुरअमन हो, और उसी तरह हम चाहते हैं कि तुर्किया भी एक पुरअमन हो, ताकि हम आगे बढ़े और तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया।